السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد، کربلائے مولا دلوں کی دھڑکن، ہمارا ایمان اللہ کا احسان اور اس پر ہمارا تن من دھن سب کچھ قربان کربلائے مولا میں موجود آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائے۔ جنت البقیع ایسی وادی ہے جو تمام عالم کو، تمام عالم اسلام کو بیداری کی طرف مائل کرتی ہے، اور جنت البقیع میں موجود مزارات یقیناً لائق تعمیر ہیں، ان کی تعمیر دوبارہ ہونی چاہیے۔ جنہیں شہید کر دیا گیا، اہل بیت علیہم السلام کے ہمیشہ سے چاہنے والے بھی رہے اور نہ چاہنے والے بھی رہے۔ نہ چاہنے والے اپنی ناچاہتی کو چھپانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آشکار ہو جاتی ہے، اور اس کا اظہار بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مزار دیکھ لیجئے، شہید کر دیا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی قدر بی بی آمنہ کا مزار دیکھ لیجئے، شہید کر دیا گیا۔ دیکھ لیجئے بی بی جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ کا مزار، اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ مولا علی علیہ السلام کی والدہ کا مزار دیکھ لیجئے، اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اقدار اور جو قوانین خواتین کے احترام کے لیے مرتب فرمائے تھے، انہیں طرح طرح سے منہدم کر کے منافقین نے اپنے دین کو ظاہر کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ لوگ اپنے پرانے دین پر باقی ہیں۔ اسی طریقے سے شام کے حالات دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی مومنین پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمین پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، انسانوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پتہ لگ رہا ہے یہ لوگ اپنے پرانے دین پر باقی ہیں۔ اسلام امن کا دین ہے، اسلام سلامتی سے، سلامتی امن سے آتی ہے، سلامتی پیار محبت سے آتی ہے، سلامتی بھائی چارے سے آتی ہے۔ اسلام نے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین تبلیغ کا اجر بھی مودت کو قرار دیا، تو بتایا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دین امن و محبت ہے، دین امن و آشتی ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے پیار اور اخلاق کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تلوار کو دین کے پھیلانے کا ذریعہ فقط اور فقط تلوار کو ہی قرار دینا ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار زنی کی تعریف کرتا۔ اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بھی اس انداز میں کی کہ انی لَأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انی بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو بحد اعلیٰ، بحد اتمام، بحد کمال تک پہنچا دوں۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کو پھیلانے آئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تک ممکن ہوا قتال سے پرہیز فرمایا، اور دفاعی قتال زیادہ پایا جاتا ہے، اور جہاں پر بھی دیکھا کہ لوگ بات سے قبول کر سکتے ہیں وہاں پہ تلوار نہیں اٹھائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، اور اس کی ایک دلیل بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس ہیں کہ جنہوں نے وہ بھوکے لوگ، ان میں عرب بھی ہو سکتے ہیں، غیر عرب بھی ہو سکتے ہیں، فقط عرب کہہ دینا شاید محدودیت اختیار کر جائے، جس بی بی کا مال و اسباب اتنا ہو کہ مکہ سے لے کر شام تک اونٹوں پر پورا نہ آتا ہو، اس کی عطائیں فقط مکے کے مکینوں کے لیے محدود نہیں ہو سکتی۔ یقیناً بہت دور دور کے رہنے والے لوگ ان عطاؤں میں شامل تھے، لیکن جب مشکل وقت آیا تو بی بی کو رہائش اور کھانے تک سے محروم کر دیا گیا، اور بی بی نے وہاں پر بھی اف تک نہ کہا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی پر شکریہ ادا کرتی رہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ آپ کچھ چاہتی ہیں
تو فقط ایک تقاضا کیا کہ ایک تو میری بیٹی کا خیال رکھیے گا، اور دوسرا میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اپنی یہ عبا مجھے کفن کے طور پر دیجیے گا، اپنا یہ پیرہن مجھے کفن کے طور پر دیجیے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ بھی فرمایا اس موقع پر کہ کہاں ناز و نعم کی پلی بی بی اور کہاں پیوند لگی یہ عبا، لیکن یہ عبا کوئی معمولی عبا نہیں ہے جو کہ دنیاوی عبا سے قیاس کی جا سکے، اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اس عبا کی اہمیت کو جانتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی اسی میں تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا اقرار بھی اور ایمان کا اقرار بھی اظہار بھی بی بی نے اس ایک جملے میں فرما دیا کہ مجھے آپ کا قرب اور آپ سے قرب والی چیزیں چاہیے۔ بہرحال بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت 10 رمضان العظیم کو ہجرت سے پہلے ہوئی۔ اب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت رمضان عظیم میں ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی اور محبوب ترین زوجہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس اس موضوع پر آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی الشیرازی دامت اللہ العالی نے قم المقدسہ میں خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے موضوع پر گفتگو فرمائی، اور رمضان عظیم کے موقع پر رمضان عظیم سے متعلقہ فضیلتوں پر بھی ذکر فرمایا۔ اور یہ جو خطاب تھا جناب سید کا خواتین کی موجودگی میں تھا، اور خواتین کی موجودگی میں یہ خطاب کرنے کا مقصد یہی تھا کہ خواتین کو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس سے بہرہ اٹھانے کی، فائدہ اٹھانے کی اور ان سے درس حاصل کرنے کی طرف رغبت دلائی جائے، تاکہ خواتین اسوہ حسنہ کو تلاش کر سکیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کو جمع فرمایا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات میں سے سب سے زیادہ عملی طور پر جس بی بی نے فداکاری، جان نثاری، محبت، امن اور آشتی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں مددگاری کا ثبوت دیا، وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہے۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ ہیں۔ بہرحال اس موضوع پر بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے آیت اللہ سید نسیم آباد نقوی نجفی صاحب قبلہ۔ بہرحال جیسے ہی ان کی کال ملا کر مجھے دی جاتی ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس مکمل اور مجمع جمیع صفات حسنہ ہیں۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا گو کہ ظاہری طور پر ہمارے ہاں پہچانا جاتا ہے، عمومی طور پر جب ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم بی بی کے مال نے اسلام کو زیادہ پھیلایا ہے، تو لہذا لوگوں نے مال کا ہی تذکرہ زیادہ کیا، حالانکہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے فقط مال نے ہی دین کو نہیں پھیلایا، بی بی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی آل نے بھی دین کو بہت زیادہ پھیلایا ہے۔ اسی لیے آل کا تذکرہ بھی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ضروری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں میں سے فقط ایک اولاد بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اولاد، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک 4 بیٹیاں ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حالانکہ یہ محض غلط محض ہے، کیونکہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بہن خولہ کی 3 بیٹیاں تھیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پلی۔ اسی مناسبت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ ربیبۃ الرسول ہیں وہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پلی ہیں، اسی لیے لوگ گمان کرتے تھے، کیونکہ رسول نے کبھی اپنے اور پرایوں میں فرق نہیں رکھا، چاہے جائے کہ رسول کی سالی کی بیٹیاں ہوں اور رسول کی سالی کی بیٹیاں ہوں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرق رکھیں۔ گھر میں پلنے والے بچوں کو سب گو کہ تاریخ میں ملتا ہے
کہ مدینے میں رہنے والے سب بچے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بچہ گلی میں نظر آتا، راستے میں نظر آتا، اس کو پیار کرتے تھے، اٹھاتے تھے، اور اگر سوار ہوتے تھے تو اپنی سواری پر ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ محبت اور حنون کے ساتھ پیش آتے تھے، الفت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو گھر میں پلی بیٹیوں کو کس طریقے سے رسول خدا خیر کہہ سکتے تھے۔ بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آیت اللہ سید نسیم آباد نقوی نجفی صاحب، آئیے ہم ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد قبلہ، یا علی مدد، سلامت رہے محترم۔ کیسے ہیں قبلہ؟ خیرافیت ہیں انشاءاللہ؟ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ خیر۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں قبلہ۔ ظاہری بات ہے وقت کچھ میرے خیال سے ایٹ اپ کرنے میں بیت گیا، تو عرض ادب آپ کی خدمت میں یہی تھا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ العالی نے قم المقدسہ سے خطاب فرمایا خواتین کے مجموعے میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس پر۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس بہت ہی بزرگوار ہستی، ایسی بی بی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین، پسندیدہ ترین، اعلیٰ ترین حسباً و نسباً و صفتاً و قولاً و فعلاً قرار پائی ہے، ان بی بی کی ذات اقدس کو مورد نظر قرار دیتے ہوئے خطاب کیا بیویوں کے درمیان، خواتین کے درمیان۔ تو میں چاہوں گا کہ اس موضوع میں، اس خطاب میں قبلہ نے جو فرمایا ماہ رمضان العظیم میں کہ بخشش اور اصلاح کے لیے بہترین موقع، اس موضوع پر آپ نے کیا پایا قبلہ کی تقریر میں، اور آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ عنایت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایھا الناس قد اقبل الیکم بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرۃ۔ ماشاءاللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی طرف یہ مہینہ برکت اور رحمت لے کے آ رہا ہے۔ بسم اللہ۔ اور آغا محترم نے مرج علی کی طرف متوجہ کیا کہ شخص ماہ رمضان میں نہیں بخش جاتا، یعنی ایک حدیث کا حوالہ دیا جس میں مطلب یہی تھا من لم یغفر لہ فی ھذا الشہر لم یغفر الی العام القابل، یعنی جو اس مہینے میں نہ بخشا جائے وہ سال نہیں بخشا جاتا۔ واہ، سبحان اللہ۔ آغا نے اس پہ فوکس کیا کہ اس مہینے میں ہمیں بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو بخشش کی طرف لے جانا ہے، ایسے اعمال انجام دینے ہیں جس سے ہمارے بخشش یقینی۔ ماشاءاللہ۔ آغا محترم نے اس بات پہ بہت زیادہ بھی گفتگو کی کہ چاہے نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، تو رات سب کو چاہیے کہ اس مہینے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو ہم جانتے تھے کہ وہ پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہیں، یا تھوڑے عرصے میں وہ ہماری نظروں کے سامنے بہت ہو گئی، اور ہمیں کیا یقین ہے کہ اگلے سال تک زندہ رہیں، یعنی ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لہذا ہم اس ماہ رمضان میں باقی دن رہ کے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس میں حقوق العباد کے حوالے سے، حقوق اللہ کے حوالے سے، اور اس کی ایک ایک چیز سے فائدہ اٹھائیں، جیسے کہ رسول خدا فرماتے ہیں انفاسکم کی یہ تسبیح کہ تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ تو لہذا جب سانس لینا عبادت ہے اور روزے دار کا سونا عبادت ہے، اسی حوالے سے ایک اور حدیث پہ بھی فوکس کیا گیا ہم نے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہر فریضے کا اجر 70 گنا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، باقی فرائض ہیں، اس میں اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اس پہ زیادہ کچھ
کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ فرائض کو انجام دیں. مثال کے طور پر آپ قضا نمازیں پڑھیں. اگر کسی میں قضا نمازیں، اگر کسی میں زکوٰۃ اور خمس ہے وہ اس مہینے میں، تاکہ اس کا اجر 70 گنا ہو جائے. اور اسی طرح حدیث میں ایک اعمال مقبولہ، اس مہینے میں تمہارے اعمال مقبول ہوتے ہیں. یعنی اس مہینوں میں ممکن ہے ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، مقبول نہ ہو، لیکن اس مہینے میں مقبول ہو جاتی ہے دعائیں. سلامت رہیں شاہ صاحب. مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ بہت بہترین انداز میں ماہ رمضان العظیم کی فضیلت سے اور اس کی معرفت سے ہم کنار فرمایا آپ نے. قبلہ نے اپنی سخنرانی میں، تقریر میں، خطاب میں خواتین سے جو فرمایا، تاریخ میں نامور خواتین کے کردار سے متعلقہ کچھ گفتگو فرمائی. کچھ اس موضوع پر بھی روشنی ڈالیے گا. جی، نامور خواتین تاریخ میں، جیسے کہ آپ نے جناب خدیجہ کا کیا، اللہ محترم نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا، جناب فاطمہ الزہرا، اسی طرح اور مستورات جیسے شہید اول کی بیٹی کا تذکرہ اللہ محترم نے اپنے درس میں کیا تھا. دیکھیں یہ وہ عظیم عالمہ تھی کہ شہید ثانی کے اول کے 2 اور بھائی بھی تھے، لیکن ان بھائیوں سے زیادہ علم رکھتی تھی جناب شہید بیٹی. اور اس زمانے میں طباعت کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی. اور انہوں نے کتاب من لا یحفظ، تہذیب اور بعض کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں ایسی مستورات گزری ہیں ہر زمانے میں، انہوں نے دین مبین کی خدمت میں خاص رول ادا کیا. جیسا کہ زرارہ امام صادق علیہ السلام کے خاص صحابی ہے، شاگرد. تو زرارہ خاندان کے جتنے افراد ہیں وہ امام صادق کی خدمت میں لانے والی زرارہ کی بہن. تو اس کا مطلب ہے ہر زمانے کی مصنوعات موجود ہیں کہ جنہوں نے کردار ادا کیا ہے. یعنی فقط جناب زینب کبریٰ اور جناب زہرا خدیجہ الکبریٰ یہ تو ابرز شخصیات ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، یعنی بنی ہاشم میں سے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری مستورات ہیں. لہذا خواتین پہ فوکس کیا آپ نے کہ آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں تبلیغ دین کے حوالے سے. اور تبلیغ دین کو انہوں نے واجب عینی قرار دیا. یعنی یہ ان کا ایسا ایک نقطہ ہے، میں سمجھ دقت پہ مبنی ہے، تحقیق کی نقطہ ہے. جو فتویٰ ہے کہ تبلیغ دین واجب عینی ہے کیونکہ جہالت و گمراہی کا دور ہے. تو جب تک جہالت و گمراہی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ واجب عینی رہے. یعنی واجب کفائی تب ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں مابل پایا لوگ دین پہنچ رہا ہو، لیکن دین صحیح معنی پہ ابھی تک نہیں پہنچ رہا. لہٰذا اس کو انہوں نے واجب عینی قرار دیا. ماشاء اللہ. دور حاضر میں خواتین کی ذمہ داریوں سے متعلق بھی ایک نقطہ آیا ہے. خواتین کو کیا کرنا چاہیے اس زمانے میں؟ جی، اس زمانے میں شاہ صاحب اگر بہت زیادہ متوجہ کیا کہ خواتین جو ہیں وہ مجتہد بن سکتی ہیں، وہ خصوصی دین کو سیکھیں اور مزید پوری دنیا میں اس کی نشر کریں. میں سمجھتا ہوں کہ انسان اس دنیا کے دور میں بہت آسان ہو ہر انسان کے لیے، کے لیے سیکھنا اور سکھانا دونوں کام. اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی مستور دین کو سیکھ سکتی ہے، سکھا بھی سکتی ہے. اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں کچن میں کام کر رہی ہے تو ساتھ اس کے موبائل
कोई सीखने आए अकीदे का मतलब उसको समझ के आगे पहुंचा है, आर्टिकल में, किताबी शक्ल में, वीडियो की शक्ल, बहुत ज्यादा आसान हो गया है। और मैं सारी बात एक मस्तूर किस्सा हो जाए तो पूरे की, मौला आपको, और अगर एक मस्तूर के अंदर किया जाए तो खानदान और मुआशरा तबाह हो जाए। मौला आपको सलामत रखे। किबला आपने बहुत उम्दा बयान और बहुत प्यारे अल्फाज में मोमिनीन तक पैगाम को पहुँचाया। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ और आप सदा सलामत रहें। इसी तरह मज़हब हक़्क़ा, मज़हब इमामिया, मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खिदमत फरमाते रहें। मौला आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया किबला, नेक्स्ट टाइम भी आपकी खिदमत में रहूँगा और मौला आपको सेहत व आफ़ियत के साथ रखें। जिस तरीके से आप जानते हैं मोमिनीन, किबला काबा मोहतरमुल मकाम आयतुल्लाह जनाब सैयद नसीम अब्बास नकवी नजफ़ी साहब ने आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लहुल आली की तकरीर सुकरनानी और ख़िताब पर जो वज़ाहती बयान फरमाया, जो तहलील फरमाई, उससे हमारी निगाहों में, हमारे फ़िक्र में, हमारे अमल में ये बात वाज़ेह हो गई कि बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस हमारे लिए मुजस्समा अमल है और हमें बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और इस खानवादे इतरत व तहारत की पैरवी करते हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करना चाहिए। ख़ुसूसन बीबियाँ, गो के बीबियाँ हैं लेकिन बीबियों की तबलीग दीन की तबलीग है, लिहाजा इनमें काफ़ी सारे नुकात ऐसे भी हैं जो हम मर्दों के लिए भी काबिल अमल हैं। गो के ज़ाहिरी तौर पर ख़वातीन के लिए तो खुसूसन बीबियों की सीरत काबिल अमल है। लिहाजा प्रोग्राम का आखिरी वक्त, आइए अपने वक्त के इमाम को याद करें और उनके ज़हूर की दुआ मांगें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।